لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام حمد و ثنا کبریائی بڑائی یکتائی تنہائی شہنشاہی اور بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔ بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ اس وقت ہم بڑی عظیم مجلس میں عظیم نیت لے کے ارادہ لے کے جمع ہوئے ہیں۔ اور ہم سب کے یہاں جمع ہونے کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ ہم سب یہاں مل بیٹھ کے قرآن و سنت کی باتوں کو، قرآن و سنت کے فہم کو حاصل کریں، اور یقیناً اس محفل کا اور اس مجلس کا جنہوں نے آغاز کیا ہے، یقیناً یہ آغاز ان کے اخلاص کی یہ دلیل ہے، اور دین کے ساتھ محبت اور پیار کی یہ دلیل ہے۔ محترم جناب غلام فرید صاحب جو نور الہدیٰ گرامر سیکنڈری اسکول کے ڈائریکٹر بھی ہیں، پرنسپل بھی ہیں، یقیناً یہ کریڈٹ انہی کو جاتا ہے، کیونکہ قرآن پڑھنا بھی عبادت ہے اور قرآن کا سننا بھی عبادت ہے۔ ایک موقع پہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے صحابی سے فرمایا کہ مجھے قرآن سنائیے۔ صحابی عرض کرتا ہے محبوب قرآن آپ پہ نازل ہوا ہے، یہ قرآن آپ ہمیں سنائیے۔
چیز ہے کہ آپ ہمیں کہتے ہیں کہ قرآن سنائیے. اب آپ نے جو اپنے صحابی سے فرمایا کہ قرآن سنائیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کا سننا بھی عبادت ہے اور قرآن کا سنانا بھی عبادت ہے. اور یہ سننا اور سنانا ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنت ہے. جس انسان کا تعلق اس قرآن سے قائم ہو جاتا ہے، وہ اپنا رشتہ، اپنا ناطہ، اپنا تعلق اللہ کے قرآن سے قائم کر لیتا ہے، جوڑ لیتا ہے. یقیناً قرآن سے جڑا ہوا یہ رشتہ اور یہ تعلق انسان کو دنیا میں بھی فائدہ دیتا ہے، قبر میں بھی فائدہ دیتا ہے، اور میدان محشر میں بھی قیامت والے دن جب انسانیت پریشانی کے عالم میں ہوگی تو اس وقت قرآن کا یہ تعلق جو انسان دنیا میں قائم رکھے گا، یہ تعلق قیامت والے دن بھی انسان کو فائدہ دے گا. یہ تعلق بالقرآن، اسی تعلق بالقرآن کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے محترم غلام فرید صاحب نے یہ کاوش کی ہے اور یہ محنت کی ہے کہ آپ احباب کو انہوں نے دعوت دی، آپ کو مدعو کیا، آپ تشریف لائے. میری دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کا مل بیٹھنا، سننا اور سنانا قبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں اس چیز کو ہم سب کے لیے کامیابی اور نجات کا ذریعہ بنائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. انسانوں یقین کر لیجئے کہ تم میں بہترین انسان وہ ہے جو اللہ کا قرآن پڑھتا ہے اور اللہ کا قرآن پڑھاتا ہے. سبحان اللہ. وہ انسان بہترین ہے. کیوں بہترین ہے؟ اس لیے کہ اس نے اپنے لیے اس کتاب کا انتخاب کیا ہے جس کتاب کو نازل کرنے والا رب العالمین ہے، لے آنے والا جبریل امین ہے، اور جس کے اوپر یہ قرآن نازل ہوا وہ نبی رحمت اللہ العالمین ہے. لہذا جب انسان کا تعلق، یہ رشتہ جب اس مقدس اور عظیم کتاب کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے، پڑھنے اور پڑھانے کا جب یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، انہی کے بارے میں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے یہ کائنات کے بہترین لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنا تعلق اللہ کے قرآن کے ساتھ قائم کیا ہے، جو قرآن پڑھتا بھی ہے اور قرآن پڑھاتا بھی ہے. جو انسان اپنا تعلق قرآن کے ساتھ قائم کرتا ہے، یہی قرآن انسان کو اس دنیا میں ایک عظیم مقام تک پہنچا دیتا ہے. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں، یہ قرآن کی برکت ہوتی ہے کہ دہائیوں کی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. ایک امام مصلی پہ کھڑے ہو کے اکائیوں کی، دہائیوں کی، سینکڑوں کی، ہزاروں کی تعداد میں موجود لوگوں کی امامت کرا رہا ہوتا ہے. وہ اللہ اکبر کہتا ہے، لوگ پیچھے اللہ اکبر کہتے ہیں. وہ قیام میں ہیں، سارے لوگ قیام میں ہیں. وہ رکوع میں جاتا ہے، سارے لوگ قیام میں ہیں، رکوع میں ہیں. وہ لوگ اپنا سر رکوع سے اس وقت تک نہیں اٹھاتے جب تک کہ امام سمع اللہ لمن حمدہ نہیں کہے گا. اس وقت تک لوگ رکوع میں کھڑے ہیں، اس وقت تک لوگ سجدے میں پڑے ہیں، جب تک کہ امام اللہ اکبر کہہ کے اپنا سر سجدے سے نہیں اٹھاتا اس وقت تک لوگ سجدے میں پڑے ہیں. یہ
اعزاز ایک آدمی کا کہ جس کے پیچھے سارے لوگ کھڑے ہیں اور اس کی اتباع میں، اس کی اقتداء میں نماز کو ادا کیا جا رہا ہے، یہ اعزاز ہے، یہ عظمت ہے اس قرآن کی وجہ سے کہ جو اس نے قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑا ہے۔ آج لاکھوں لوگ اس کے پیچھے کھڑے نماز پڑھتے نظر آ رہے اور وہ نماز پڑھاتا نظر آ رہا ہے۔ یہی مقصد ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہی وہ انسان ہے جو کائنات کا بہترین یہ بہترین انسان، یہ دنیا کے اندر تعلق بالقرآن جب انسان قائم کرتا ہے یہ دنیا میں اعزاز ہے۔ سینکڑوں لوگ نیچے بیٹھے ہوتے ہیں، ایک ہی آدمی منبر پہ کھڑے ہو کے سینکڑوں لوگوں کو واعظ کر رہا ہوتا ہے، نصیحت کر رہا ہوتا ہے، نصیحت کلمات سنے اور سنائے جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک اعزاز ہے، یہ بھی ایک مقام ہے، یہ بھی ایک فضیلت ہے۔ اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ مقام اور یہ اعزاز، یہ فضیلت، یہ جو اللہ نے جو انعام عطا فرمایا ہے کس وجہ سے؟ اسی تعلق بالقرآن کی وجہ سے۔ یہ دنیا میں اللہ اس انسان ضروری نہیں کہ آپ مدرسے میں داخلہ لیں، ریگولر جائیں، آپ پڑھیں، آپ وہاں سے ڈگری حاصل کریں، آپ وہاں سے سند حاصل کریں، آپ کے پاس ڈگریوں کے انبار ہوں، تب ہم سمجھیں کہ اب جو ہے بندہ اس کا تعلق قرآن کے ساتھ قائم ہوا ہے۔ نہیں، آپ صبح کریں رب کے قرآن کی تلاوت کے ساتھ، آپ دوپہر میں اللہ کے قرآن کی تلاوت کریں، جب بھی آپ کو فرصت ملے، فرصت کے لمحات میں آپ ایک رکوع پڑھیں، آپ دو رکوع پڑھیں، آپ ایک پاؤ پڑھیں، آپ دو پاؤ پڑھیں، ہاں جی، لیکن محبت اور اخلاص والی نیت کے ساتھ جب انسان قرآن پڑھتا ہے، حقیقت بات یہ ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت انسان کو اتنا فائدہ دیتی ہے، اتنا فائدہ دیتی ہے کہ انسان اگر اخلاص کے ساتھ اللہ کے قرآن کی ایک حرف کی بھی اگر تلاوت کرتا ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پڑھنے والا صرف ایک حرف پڑھتا ہے، اللہ پڑھنے والے کو 10 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے، 10 نیکی۔ اس لیے فرمایا لا اقول الف لام میم حرف، فرمایا میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ آپ نے فرمایا الف حرف، لام حرف، میم حرف۔ الف ایک حرف، لام دوسرا حرف، میم تیسرا حرف۔ جو بندہ اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ ایک دفعہ اگر پڑھ لیتا ہے الف لام میم، اللہ فرشتے سے کہتا ہے کہ اس پڑھنے والے کے نام اعمال میں 30 نیکیاں لکھ دی ہیں۔ 30 نیکیاں، 30 نیکیوں کا جو اعزاز ملا ہے تعلق بالقرآن کی وجہ سے، کہ اس نے اپنا تعلق، اپنا رشتہ قائم کیا ہے اللہ کے قرآن کے ساتھ۔ یہ دنیا کے اندر انسان کو اعزاز ملتا ہے، اور جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، قبر میں پہنچتا ہے، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت تو ہر انسان کو آنی ہے، یہ زندگی کا ایک دستور، ایک طریقہ کار اللہ نے بنا دیا ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، موت کا ایک وقت مقرر ہے۔ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، قبر میں پہنچ جاتا ہے، جو قرآن انسان کو دنیا میں فائدہ دیتا ہے، یہی تعلق بالقرآن انسان کو قبر کے اندر بھی فائدہ دیتا ہے۔ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب میت کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے، قبر کے اندر لٹا دیا جاتا ہے، مٹی اوپر ڈال دی جاتی ہے، رشتہ دار چلے جاتے ہیں، دفنانے کے بعد سب چلے گئے، فرمایا 2 فرشتے آتے ہیں اور 2 فرشتے آ کر اس سے سوال کرتے ہیں، فَيُجْلِسَانِهِ وَيُقْعِدَانِهِ، اس کو اٹھاتے ہیں، اس کو بٹھاتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں۔ سوال کیا کرتے ہیں؟ پہلا سوال کہ من ربک، آنے والے بتا تیرا رب کون ہے؟ اگر اس کا تعلق اللہ کے قرآن کے ساتھ دنیا کے اندر قائم رہا، یہ رشتہ داری، یہ تعلق قرآن کے ساتھ اگر انسان کا قائم رہا، وہ انسان کہے گا
ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ وہ آنے والے فرشتے دوسرا سوال کرتے ہیں، ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ دنیا کے اندر کس دین پہ زندگی گزار کے آیا ہے؟ اگر اس کا لیل و نہار، اس کی خوشی غمی، اس کی جوانی، اس کا لڑکپن، اس کا بڑھاپا، ہاں جی، اس کا شب و روز اگر رب کے قرآن اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کے فرمان کے مطابق گزرا ہوگا، وہ مومن انسان جو ہے وہ جواب دے گا، دین یعنی اسلام، میرا دین اسلام ہے۔ دو سوال ہو گئے، اور تیسرا سوال وہ فرشتے اس سے کرتے ہیں، من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ تیرا رہبر کون ہے؟ تیرا امام کون ہے؟ تیرا مقتدا کون ہے؟ تیرا پیشوا کون ہے؟ تیرا رہبر کون ہے؟ وہ مسلمان، وہ مومن، وہ جواب دیتا ہے، نبی جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرا رہبر، میرا رہنما، میرا مقتدا، میرا پیشوا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرشتے جب اس سے یہ سوال کر لیتے ہیں، وہ فرشتے سوال کرنے کے بعد اس انسان سے پوچھتے ہیں کہ ذرا یہ بتاؤ کہ وما یدریک، اے جواب دینے والے، وما یدریک، آپ کو کیسے پتا چلا کہ میرا رب اللہ ہے؟ آپ کو کیسے پتا چلا میرا دین اسلام ہے؟ آپ کو کیسے پتا چلا کہ میرا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے؟ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ آپ کو یہ علم کیسے اور کہاں سے حاصل ہوا؟ اب جواب سنیے، وہ سائل کا، پوچھنے والوں کا، وہ میت جواب دیتا ہے اور اپنے زبان حال سے کہتا ہے، مجھے یہ چیزیں کہاں سے معلوم ہوئی؟ کہتا ہے، قرأت کتاب اللہ فآمنت وصدقت بہ، میں دنیا کے اندر جب زندگی گزار رہا تھا، دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہوئے میں نے اپنا تعلق رب کے قرآن کے ساتھ جوڑا تھا، اللہ کے قرآن کو پڑھتا رہا، اللہ کے قرآن پر ایمان بھی لایا، اللہ کے قرآن کی تصدیق کی، آج اسی تصدیق کی، آج اسی ایمان کی اور اسی تعلق بالقرآن کی برکت کی وجہ سے آج قبر کے اندر بھی یہ قرآن مجھے فائدہ دے رہا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوا، اگر انسان دنیا کے اندر اپنا تعلق اللہ کے قرآن کے ساتھ جوڑ لیتا ہے، اس کا اوڑھنا بچھونا، خوشی غمی، لیل و نہار، شب و روز اللہ کے قرآن کے مطابق اس کا گزرتا رہتا ہے۔ جہاں یہ قرآن انسان کو دنیا کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا، پھر یہی قرآن قبر کے اندر بھی اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ فرمایا جب اس سے پوچھا جاتا ہے آپ کو کیسے معلوم ہوا، تو جواب کیا دیتا ہے، قرأت کتاب اللہ، کہ میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا ہے، فآمنت وصدقت، پھر ایمان بھی لایا، پھر قرآن کی تصدیق بھی کی۔ آسمان سے ندا ہوتی ہے، افرشوہ من الجنہ والبسوہ من الجنہ وافتحوا لہ بابا الى الجنہ۔ میرے بندے نے آپ کے سوالوں کا جواب بالکل صحیح دیا ہے، اب کیا کرو؟ اس کے لیے جنت کا لباس تیار ہے، جنت کا لباس پہنا دیجئے، اس بندے کے لیے جنت کا بچھونا اور بستر تیار ہے، اس کے لیے جنت کا بچھونا اور بستر بچھا دیجئے، اور فرمایا یہ قبر کے اندر لیٹا رہے گا جب تک کہ قیامت نہیں قائم ہوگی، اس وقت تک یہ اپنی قبر کے اندر رہے گا۔ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، ٹھنڈی ٹھنڈی، میٹھی میٹھی، تازہ ہاں جی ہوائیں اور جنت کی بہترین خوشبودار ہوائیں اس تک پہنچانے کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھول دیجئے، تاکہ جنت کی میٹھی میٹھی ہوائیں اس اللہ کے نیک بندے تک پہنچتے رہیں۔ یہ قبر کے اندر جو انعام ملا ہے، یہ کس وجہ سے؟ قرآن کے ساتھ، ذرا بولیے، قرآن کے ساتھ، پھر بولے قرآن کے ساتھ تعلق کی وجہ سے، کہ اس نے یہی کہا، قرأت کتاب اللہ فآمنت وصدقت۔
جب تک میں زندہ رہا اللہ کے قرآن کو پڑھتا رہا اور پڑھنے کے بعد اپنی عملی زندگی اس کے مطابق گزارتا رہا اور اس کی بعد اس کی تصدیق بھی کرتا رہا، آج اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ سوالوں کے جواب بھی درست دے پایا ہے اور لباس بھی جنت کا پہنا دیا گیا اور بچھونا بھی جنت کا بچھا دیا گیا اور جنت کی طرف سے کھڑکی بھی اس کے لیے کھول دی گئی۔ اور یہی قرآن ہوگا جب میدان محشر لگ چکا ہوگا، آخری بات، جب میدان محشر لگ چکا ہوگا، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا نوح علیہ السلام سے لے کر آخری نبی جناب محمد اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک کی امتیں جو ہیں اور قیامت تک آنے والے لوگ اس میدان میں جمع ہوں گے، اس میدان میں جمع ہوں گے۔ ہر آدمی پریشان، ہر آدمی فکر مند، ہر آدمی کو ٹینشن لگی ہوگی اور ہر آدمی پکار رہا ہوگا نفسی نفسی نفسی، ہائے میرا کیا بنے گا، ہائے میرا کیا بنے گا، ہائے میں کہاں جاؤں گا، میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں، میرا کیا بنے گا۔ حتیٰ کہ عام انسان تو کجا، نبی بھی اپنی زبان سے کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی نفسی، ہائے ہمارا کیا بنے گا، ہائے ہمارا کیا بنے گا۔ لیکن اس میدان کے اندر ایک شخص ہوگا جس کو اپنی جان کی فکر نہیں ہوگی، بلکہ وہ نفسی نفسی کی بجائے وہ کہتا نظر آ رہا ہوگا امتی امتی امتی، ہائے میری امت کا کیا بنے گا۔ وہ کون ہیں؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو دنیا کے اندر بھی اپنی امت کی نجات کی فکر، جو قیامت والے دن میدان محشر میں جب ہر نبی نفسی نفسی کہہ رہا ہوگا، اس وقت ہمارے محبوب علیہ السلام نفسی نفسی کے بجائے امتی امتی پکار رہے ہوں گے، ہائے اللہ میری امت کا کیا بنے گا، ہائے اللہ میری امت کا کیا بنے گا۔ اور حالت یہ ہوگی اتنی گرمی کہ سوا نیزے کے برابر سورج آ چکا ہے، سوا نیزے کے برابر سورج آ چکا ہے اور زمین مٹی کے نہیں، زمین پیتل کی بن چکی ہے، لوہے کی زمین بن چکی ہے، اور پھر انسان کسی کا پسینہ ٹخنوں تک، کسی کا پسینہ گھٹنوں تک، کسی کا پسینہ کولے تک، کسی کا پسینہ کمر تک، کسی کا پسینہ سینے تک، اور کوئی اپنے پسینے میں ڈوبتا ہوا گھر کے نظر آئے گا، غوطے کھاتا نظر آئے گا۔ لیکن پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی درخت نہیں ہوگا، کوئی چھت نہیں ہوگی کہ جس سے انسان فائدہ سائے کا حاصل کر سکے۔ لیکن فرمایا قیامت کے دن وہ خوش نصیب انسان جس کا تعلق دنیا کے اندر اللہ کے قرآن کے ساتھ رہا ہوگا، فرمایا جو بندہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے رب کے قرآن کی تلاوت کرتا ہوگا، سورۃ البقرہ کو پڑھتا رہا ہوگا، سورۃ آل عمران کو پڑھتا رہا ہوگا، اور پڑھتے پڑھتے اسی کے مطابق عمل کرتے کرتے اگر اس کو موت آ جائے گی، ہر انسان اپنے عمل کی وجہ سے پسینے میں گرمی کی وجہ سے شرابور ہوگا، لیکن فرمایا جو دنیا کے اندر تعلق بالقرآن قائم کر کے آئے گا، سورۃ بقرہ کو پڑھتا آئے گا اور اس کے مطابق عمل کرتا آئے گا، سورۃ آل عمران کو پڑھتا آئے گا اور اس کے مطابق عمل کرتا آئے گا، فرمایا جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، یہ دو صورتیں اپنے پڑھنے والے کے لیے سائبان بھی بن جائیں گی، امبریلا بھی بن جائیں گی، چھتری بھی بن جائیں گی، یہ جس طرف چلتا جائے گا یہ صورتیں اس کے لیے سایہ دار درخت بن کے اس کے اوپر چلتی جائیں گی۔ یہ میدان محشر میں تعلق بالقرآن کا یہ فائدہ ہے۔ اس سے ہم کیا سمجھے کہ انسان دنیا میں بیکار نہیں آیا، انسان دنیا میں بیکار نہیں آیا، عبث بن کے نہیں آیا، بے مقصد اور بے فائدہ نہیں آیا، بلکہ انسان کی دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسانوں میں نے تمہیں پیدا صرف اپنی عبادت کے لیے کیا ہے، اور عبادت ہم نے کیسے کرنی ہے، وہ ہم نے اصول کہاں سے لینے ہیں، وہ لا ہم نے کہاں سے لینے ہیں، وہ قانون ہم نے کہاں سے لینے ہیں، وہ ڈسپلن ہمیں کہاں سے ملے گا، وہ زندگی کا دستور اور منشور ہمیں کہاں سے ملے گا، وہ اللہ کے قرآن سے ملے گا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان سے ملے گا۔ اس لیے تو انسان کی زندگی کا آغاز جب قرآن کے نزول کا آغاز ہوا تو آغاز میں اسی چیز سے ہوا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، انسان پڑھنے والا بن، اقرأ بسم ربک الذی خلق،
پڑھ اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق, کہ جس نے انسان کو ایک نطفے سے پیدا کیا ہے. ہاں جی, اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم, پڑھ تیرا رب بڑا عزت والا ہے. اور جو عزت والے رب کی کتاب کو پڑھتا ہے, پڑھنے والے انسان کو بھی جو ہے اللہ دنیا میں بھی عزت عطا فرماتا ہے, قبر میں بھی عزت عطا فرمائے گا, میدان معاشر میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو عزتوں سے نوازے گا. ہاں جی, اور قیامت کی ذلتوں اور رسوائیوں سے جو ہے اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو محفوظ فرمائے گا. یہ سلسلہ جو آج سے اس کا آغاز ہوا ہے, یہ کاوش جس کا کریڈٹ جو ہے محترم غلام فرید صاحب کو جاتا ہے. ہاں جی, جنہوں نے آپ کو دعوت دی, آپ احباب یہاں تشریف لائے, اور اسی تعلق کے قرآن کی مناسبت سے ہم یہاں سب جمع ہوئے ہیں, اور اسی حوالے سے میں نے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں, اس نظریے کے ساتھ, اس نیت کے ساتھ, اس محبت کے ساتھ کہ ہمارا تعلق بھی اللہ کے قرآن کے ساتھ ہونا چاہیے. ہاں جی, ہمارا لیل و نہار اسی قرآن کے مطابق گزرنا چاہیے. ہماری جوانی کے لمحات بھی جو ہیں اسی قرآن کے مطابق اگر گزریں گے, یہ قرآن ہمیں جہاں دنیا میں فائدہ دے گا وہاں قبر میں بھی فائدہ دے گا, جہاں قبر میں اس کا فائدہ ہوگا وہاں میدان محشر میں بھی ضرور اس کا فائدہ ہمیں ملے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی توفیق اور جرت اور جسارت عنایت فرمائے, اور قرآن کے مطابق ہی اللہ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا وآخر دعوایا ان الحمد للہ.